یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے۔ عمران خان اگر آج کال دے دے، اس کو 5 منٹ آپ دیں ٹی وی میں، تو قوم سے اپیل کرے کہ سارا پاکستان مینار پاکستان پہ جمع ہو جائے، اور انڈیا کی جو یہ ہٹ درمی ہے اس کا جواب اس میں 50 لاکھ 1 کروڑ لوگ آ جائیں گے۔ یہ واحد لیڈر ہے جو کہ یہ کر سکتا ہے۔ آپ اس سے 5 منٹ کی ویڈیو کی تقریر کر دیں۔ اگر آپ اس کے باہر نکلنے سے اتنے ڈرتے ہیں تو اس کو آپ جیل میں ہی یہ فراہم کر دیں کہ وہ قوم سے مخاطب ہو اور اپیل کرے، پھر آپ دیکھیں کہ سارا پاکستان مینار پاکستان میں جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے میسج، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک اتنے مشکلات میں ہے۔ اسی لیے تو شبلی فراز صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے، وہ شہباز شریف کو بھکاری کہہ رہے ہیں اور مودی کو دعوت دے رہے ہیں کہ اٹیک کر دو، اب عمران خان نہیں بیٹھا کہ جو آگے ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ تو دیکھیں، یہ بات جتنا بھی میں انڈیا سے اختلاف کروں، میں یہ بات تو ایسی ہی ہے۔ یہ باتیں تو ہم بھی کر چکے ہیں کہ کوئی وہ لیڈر جس کو کہ عوام کی پذیرائی نہ ہو اور وہ لایا گیا ہو، اس میں وہ اخلاقی جرات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز جو ہے تو وہ مورل اسٹرینتھ سے ہوتی ہے، جو کہ ان میں صفر ہے۔ ان کے بیانات آپ دیکھ لیں، وہ بڑے ہومیوپیتھک قسم کے بیانات ہیں۔ وہ تو عمران خان تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچوں گا نہیں، میں جواب دوں گا۔ اس قسم کا لیڈر جب آپ کا ہوتا ہے تو دنیا بھی عزت کرتی ہے، عوام آپ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسی وہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس میں کہ آپ کے پاس سب سے بہترین ڈاکٹر موجود ہے، اور آپ اس کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ باہر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آپ اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے ہیں، اور آپ ایسے ڈاکٹر سے جس کو ہم کویکس کہتے ہیں ان سے علاج کراتے ہیں۔ کویکس وہی ہوتے ہیں جو یہ جعلی ڈگریاں جعلی لے کے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ان سے آپ علاج کرائیں تو کیا ہوگا؟ مریض کا کیا بنے گا؟ مزید بگڑ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیں کہ ملک کی تاریخ میں سب سے ریگڈ الیکشن، سب سے زیادہ متنازع الیکشن ہے جس نے کہ پورے ملک کے بقیے ادھیڑ دی ہیں۔ سوسائٹی میں ایک ایسا ایک ارتعاش پیدا کیا ہے جس سے کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ جو حکمران ہیں یہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جنگیں جو ہیں تو وہ پوری قومیں لڑتی ہیں، وہ صرف ایک ادارہ نہیں لڑتا، اور جب تک آپ کے پیچھے پورا ملک نہیں ہوگا تو آپ زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسرا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ کی تاحال جو ہے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، جج صاحبان کے مرتبہ آرڈر دے چکے ہیں، آپ کی بھی جو پٹیشن ہے اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا ہے، عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، ملک میں اس وقت ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے، جنگ سر پہ منڈلا رہی ہے، اس ٹائم پہ کے اوپر بھی جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں مان رہا کہ جب ایک آپ سمجھتے ہیں کہ 85-90% عوام جس لیڈر کے ساتھ ہے اس کا بیان آنا، اس کا قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا یا ملاقات میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹک کوئی لینگویج آ سکتی ہے، تو کیوں یہ سارا ٹینشن ادھر اڈیالہ میں بھی بنا دی گئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علیمہ بی بی کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی بہنوں کا تعلق ہے، وہ ان کی فیملی ہے، اور ان کو اجازت نہ دینا یہ جیل مینول کے بھی خلاف ہے، قانون کے، آئین کے اور اخلاقیات کے سے بھی یہ بات باہر ہے کہ آپ جو قتل کا مجرم ہوتا ہے اس کو بھی فیملی سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو کورٹ آرڈرز کے باوجود ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے کنٹیمپٹ بھی فائل کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خان صاحب کو اس طرح سے آئسولیٹ کریں گے، ان کو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں ملنے دیں گے، ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیں گے، تو پھر آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ کون وہ کرے گا؟ یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے۔ عمران خان اگر آج کال دے دے، اس کو 5 منٹ آپ دیں ٹی وی میں، تو قوم سے اپیل کرے کہ سارا پاکستان مینار پاکستان پہ جمع ہو جائے، اور انڈیا کی جو یہ ہٹ درمی ہے اس کا جواب اس میں 50 لاکھ 1 کروڑ لوگ آ جائیں گے۔ یہ واحد لیڈر ہے جو کہ یہ کر سکتا ہے۔ آپ اس سے 5 منٹ کی ویڈیو کی تقریر کر دیں۔ اگر آپ اس کے باہر نکلنے سے اتنے ڈرتے ہیں تو اس کو آپ جیل میں ہی یہ فراہم کر دیں کہ وہ قوم سے مخاطب ہو اور اپیل کرے، پھر آپ دیکھیں کہ سارا پاکستان مینار پاکستان میں جمع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے میسج، یہ ہوتا ہے لیڈر۔
اور ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک اتنے مشکلات میں ہے. اسی لیے تو شبلی فراز صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے, وہ شہباز شریف کو بھکاری کہہ رہے ہیں اور مودی کو دعوت دے رہے ہیں کہ اٹیک کر دو, اب عمران خان نہیں بیٹھا کہ جو آگے ریٹیلیٹ کرے گا. یہ تو دیکھیں, یہ بات جتنا بھی میں انڈیا سے اختلاف کروں, میں یہ بات تو ایسی ہی ہے. یہ باتیں تو ہم بھی کر چکے ہیں کہ کوئی وہ لیڈر جس کو کہ عوام کی پذیرائی نہ ہو اور وہ لایا گیا ہو, اس میں وہ اخلاقی جرات ہی نہیں ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے تو وہ مورل اسٹرینتھ سے ہوتی ہے, جو کہ ان میں صفر ہے. ان کے بیانات آپ دیکھ لیں, وہ بڑے ہومیوپیتھک قسم کے بیانات ہیں. وہ تو عمران خان تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سوچوں گا نہیں, میں جواب دوں گا. اس قسم کا لیڈر جب آپ کا ہوتا ہے تو دنیا بھی عزت کرتی ہے, عوام آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ کیسی وہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس میں کہ آپ کے پاس سب سے بہترین ڈاکٹر موجود ہے, اور آپ اس کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ باہر آ گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور آپ اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتے ہیں, اور آپ ایسے ڈاکٹر سے جو کہ جس کو ہم کویکس کہتے ہیں ان سے علاج کراتے ہیں. کویکس وہی ہوتے ہیں جو یہ جعلی ڈگری ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, ان سے آپ علاج کرائیں. تو کیا ہوگا, مریض کا کیا بنے گا, مزید بگڑ جائے گا. ہوش کے ناخن لیں, خدا کے واسطے اس ملک کو بڑی قربانیوں سے بنایا گیا ہے. 25 کروڑ عوام ہے, مہنگائی نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے, مستقبل نظر نہیں آتا, اوپر سے اندر شورش ہے. 3 صوبے, 4 میں سے 3 صوبے تو فل اس میں ہیں, پروٹیسٹ میں ہیں, اور آپ جو ہے تو یہ اس بات پہ وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس وقت اگر یہ سپورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں جو ہی یہ کرائسس ختم ہوگا, یہ پھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے پیچھے پڑیں گے. یہ پھر جو ہے تو وہی مقدموں کو وہ زور دیں گے, کنوکٹ کریں گے, ڈسکوالیفائی کریں گے, پارلیمنٹ سے لوگوں کو نکالیں گے. ہمیں معلوم ہے, پاکستان کے عوام کو بھی معلوم ہے. تو جہاں پہ یہ نیت ہو, سوشل میڈیا پہ ایک بیان چل رہا ہے کہ مودی کو پکڑ کر بھی ایک 9 مئی کی مذمت کروا لینی چاہیے. تو یہ مذاق بن گیا. دیکھیں, دہشت گردی پاکستان جس کا شکار رہا ہے, انڈیا نے کرائی ہے اس ملک میں دہشت گردی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جیلوں میں کتنے ہارڈ کور ٹیررسٹ کتنے ہیں جو جیلوں میں, کتنوں پہ مقدمے ہیں. 97% مقدمے, 10,000 سے زیادہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ, لیڈرشپ پہ, اور عمران خان پہ 300 مقدمے تو عمران خان پہ ہیں. 30 مقدمے دہشت گردی کے مجھ پہ ہیں, اس میں قتل کا بھی شامل ہے. نیشنل اسمبلی کے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں ان پہ کوئی 70-80 سے زیادہ کیس ان پہ ہیں. تو ہزاروں میں تو کیسز یہ بن گئے ہیں اس وقت. جو ٹیررزم کا جو ایشو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ٹیررسٹ قرار دے دی ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا, ہم کیسے مقابلہ کریں گے جب ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کو ہی متنازع بنا دیا ہے, ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کو دہشت گرد بنا دیا ہے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کا قصور ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس طرح قومیں اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ اس طرح سے ملک ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تھینک یو تو سر.